السلام علیکم، ہارر زون میں خوش آمدید دوستو۔ بہت دنوں کے بعد میں آئی ہوں کیونکہ میری آواز بہت خراب تھی، ابھی بھی مجھے باتیں کرتے ہوئے بہت کھانسی آتی تھی، تو سٹوری پر برا اثر پڑتا تھا۔ تو میں بہت پرانے اپنے چینل کے جو سٹوریز تھے جو کہ بہت کم ویوز پہ تھے اس کو اپلوڈ کر رہی تھی، ری اپلوڈ کر رہی تھی، جو کہ بہت اچھے تھے، لیکن چونکہ اس وقت میرا چینل بہت نیا تھا، جیسے اب بہت نیا ہے، تو کسی نے زیادہ دیکھی نہیں تھی۔ تو کافی لوگوں نے کہا ہے کہ اچھے تھے اور مجھے خوشی ہوئی۔ خیر، اب ہم ہارر واقعے کی طرف آتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا نا، تو میری بہن کہتی ہے، شادی شدہ بہن ہے میری، وہ مجھے اکثر سٹوری، اس کو کچھ واقعہ یاد آتا ہے تو فون کر کے مجھے بتا دیتی ہے کہ سردیوں کا رمضان تھا، تو اب سردی گرمی میں انٹر ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، ایسا موسم تھا۔ تو میں نے کیا کیا کہ بچوں کو سلانے کے بعد، ہم سب بہنوں کی یہ عادت ہے، ٹھیک ہے، میں آپ لوگ کو ایک بات کلیئر کروں، میں اکثر زیادہ تر یہ واقعے کے بیچ میں تذکرہ کرتی ہوں کہ چائے، ہم لوگ چائے والے فیملی ہے، ہم چائے بہت پیتے ہیں۔ میری امی بھی کسی زمانے میں بہت پیتی تھی، اب نہیں پیتی، اب ہم سب کو ڈانٹتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے یہ وہ، لیکن ہم تو پیتے ہیں بھائی۔ تو میری بہن کہتی ہے کہ میری روٹین ہوتی تھی کہ میں بچوں کو ان کو جلدی سلانے کے بعد میں کیا کرتی تھی کہ میں پھر کچن میں جا کے اپنے لیے ایک کپ چائے بناتی تھی۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں، بور مت ہوئیے گا، اس میں ایک اور کام کی بات بھی ہے۔ میری وہ بہن کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کا جو ہے نا ہائٹ کی وجہ سے تھوڑا پریشان تھی۔ میرے بچوں میں سے میری ایک بیٹی کا ہائٹ مجھے ایسا لگ رہا تھا، ابھی وہ صرف 8 سال کی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا جو ہائٹ ہے یہ اپنے ایج سے تھوڑا سا کم جا رہا ہے، سلو جا رہا ہے۔ تو میں نے کیا کہ ڈائٹ پلان کرتے ہیں نا، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف کچھ دوائیاں لے یا کھانا، ہر چیز کا آپ نے پھر خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو بچے کی نیند اس میں بہت زیادہ وہ ہوتی ہے کہ جن بچوں کی وہ کم ہوتی ہے نا ہائٹ، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر وہ انڈر 18 ہے یا انڈر 14 ہے تو اس کی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ نا آپ لوگ اس کے نیند جو ہے نا وہ پوری لیں، یعنی وہ 8 بجے کھانا کھائے، 10 بجے وہ ضرور سوئے، 2 گھنٹے چلو چہل قدمی، یہ صحیح ہوتا ہے تاکہ کھانا جو ہے وہ اچھا اثر کرے۔ دیکھو ہم لوگوں کی کیا ہوتی ہے کہ ہم لیٹ کھانا کھا کے سو جاتے، تو وہ کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، تو جب کھانا ہضم نہیں ہوگا دوستو، وہ ہمیں کیسے وہ چیزیں دے گی، یعنی پروٹین، وٹامنس جو بھی ہے اس کے اندر، وہ ہمیں کیسے دے گی؟ وہ تو ہضم نہیں ہوا نا۔ ڈاکٹر زیادہ تر، یہ میں نے ڈاکٹروں سے بھی سنا ہے اور میں نے اپنی بہن سے بھی سنا تھا کہ کھانے کے بعد ضرور چہل قدمی، اور یعنی 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے تو جاگنا چاہیے تاکہ وہ کھانا جو ہے اس پہ زور آ جائے، وہ ہضم ہو جائے اور آپ کے اندر وہ ساری کوالٹیز چھوڑے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کا ڈائٹ پلان کیا، اور یہ کیا کہ جیسے ہی وہ اس کو کھانا کھلاتی تھی تو آئی تھنک کہ 2 گھنٹے بعد اس کو یعنی 10 بجے کے ٹائم سلاتی تھی۔ اب اس کی بیٹی صرف 8 سال یا 9 سال کی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا جو ہے ہائٹ کم ہو، ٹھیک ہے۔ تو چلو یہ تو کام اور پتی کی بات آپ لوگوں کے لیے ہو گئی۔ اگر کسی کی بچوں کی ہائٹ کم ہے یا کسی کی کم ہے تو ضرور اپنے روٹین ایسا کرے کہ آپ کی نیند پوری ہو، لیکن کھانا اس ٹائم مت کھائے جب آپ کو سونا ہی ہو۔ آپ نے کھانا جلدی کھانا ہے۔ پھر تو میری بہن نے کہا کہ میں بہت جلدی ان دنوں میں کھانا پکاتی تھی اور بچوں کو جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی، نماز پڑھنے کے بعد جلدی بچوں کو کھلا دیتی۔ پھر یہ بچے 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ اور 2.5 گھنٹے تو جاگتے تھے، پھر جلدی میں سلاتی تھی۔ میں ٹائم کو دیکھتی تھی نا، میری وہ بہن بہت زیادہ ٹائم یعنی پنکچوئل ہے، بہت زیادہ، تو اور ہر چیز میں بہت زیادہ ثابت قدم ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس نے ارادہ کیا تھا کہ بیٹی کا ہائٹ بڑھانا ہے، تو اس نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس دن میں نے بچے جب مدرسہ سے آئے تو سب نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اس وقت مغرب کیسا نہیں ہوتا، تو میں نے نماز سے پہلے ہی اس کو کھانا سرو کیا، بچوں نے کھایا، اور یہ بچے تھوڑا بہت کھیلنے کے بعد جیسے ہی یعنی 6 بجے، 6:30 بجے میں نے ان کو کھانا دیا، اور 8:30 9 تک یہ لوگ، میں نے اس کو کہا کمرے میں آؤ سو جاؤ، سب سو گئی۔ تو پھر مجھے تو اپنے کام کرنے تھے، میں نے ان کو سلایا، کمرے کا لائٹ آف تھا اور میں باہر گئی سوری، اصل میں مجھے اس کھانسی آتی ہے باتوں کے بیچ میں، تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ تو میری بہن نے کہا کہ
میں نے کچن میں گئی، میں نے اپنی چائے بنائی، چائے ابھی میں نے مطلب پتیلی جو ہے وہ چولہے پر رکھی، لیکن برتن جو تھے وہ میں دھو رہی تھی ساتھ ساتھ میں، اور بھی بہت سارے چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی، بچوں کے پیمپرز وغیرہ وہ سب اندر لے کے جا رہی تھی، یہ سارے تو جب تک چائے بھی بن گئی تھی تو میں نے اس کو پیالے میں ڈالا، اور یعنی باہر میں نے 10-15-20 منٹ تو لگائے، لیکن اب جیسے ہی میں کچن میں تھی نا، مجھے آواز آ رہی تھی کہ جو ہمارے سیڑھیاں ہیں اس پہ کوئی اوپر آ رہا ہے۔ اب ہمارے گھر کا روٹین تھا کہ 8 بجے کے بعد سب لوگ اپنے، چاہے جاگ رہے ہو، سو رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، سب اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، اور یہ بہت سارے گھروں کا، یہ ہمارے گھر کا بھی روٹین ہے اس وقت کہ ہم سب جب 8-8:30 بجے کمروں میں انٹر ہوتے تو بس باہر ساری لائٹیں آف ہوتی ہیں، چاہے اندر سب لوگ جاگ رہے ہیں لیکن باہر لائٹیں آف کر کے ہم لوگ کمروں تک محدود ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان دنوں میں بہت سردی تھی تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں گئے، تو میں بھی بس آ گئی تھی۔ تو جیسے ہی میں یہ چائے اور یہ سارا کچھ کر رہی تھی مجھے آواز آ رہی تھی، لیکن میں اگنور کرتی تھی کیونکہ کوئی نہیں ہوتا تھا سیڑھیوں میں، اور میں ویسے بھی برآمدے میں ادھر ادھر چیزیں ادھر ادھر کر رہی تھی۔ پھر میں چائے کی پیالی لاسٹ میں جیسے ہی لے کے آئی اور بیٹھ گئی تو مٹھائی ہمارے فریج میں رکھی ہوئی تھی، میں نے سوچا چلو ایک مٹھائی بھی کھا لیتی ہوں، تو میں فریج کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کوئی بھاگا، ایسے باقاعدہ میں نے دیکھا کہ کوئی اوپر کی طرف بھاگا سیڑھیوں پہ، اور اس کے ساتھ آواز بھی آئی، گریل کی آواز بھی آئی جیسے ٹک 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 کر کر کر۔ تو میں نے اپنی جٹانی کے کمرے کی طرف دیکھا کہ چلو یہاں یہ لوگ ہوگے اوپر آتے جاتے اکثر، تو میں نے پھر اگنور کیا، اور جیسے ہی میں مٹھائی لے کے کمرے کے اندر آئی تو میں نے دروازہ بند کیا تو پھر سے وہ آوازیں ٹک ٹک ٹک، کوئی نیچ ہے، تو میں نے ڈائریکٹ دوبارہ دروازہ کھولا، وہاں کف اندھیرا تھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر جب میں دروازہ بند کرتی تو ٹک ٹک وہ آواز تیز ہو جاتی تھی جیسے مجھے کوئی کہہ رہا ہو کہ مطلب میں یہاں ہوں یا مجھے دیکھو، تو میں تھوڑا گھبرا گئی نا۔ تیسری بار جب میں دروازہ کھولنے لگی نا تو میرے ہاتھ رک گئے، لاک کے اوپر جو لاک ہوتا ہے نا، جیسے ہی میں کھولنے لگی تو میرے جو ہے ہاتھ رک گئے، کیونکہ بالکل خاموشی تھی اس طرف سے۔ تو میں نے ڈائریکٹ جو ہے دروازہ واپس لاک کیا اور تھوڑا سا کان لگایا تو جیسے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایسے کوئی سرگوشی کر رہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر گھر کے لوگ ہیں تو شاید مجھ سے چپکے سے کوئی کام کر رہے جس کی وجہ سے خاموشی سے باتیں کر۔ تو میں نے دوبارہ دروازہ کھولا اور اس بار میں نے لائٹ آن کی، اور میں اتنی پاگل تھی کہ سیڑھیوں میں چلی گئی، ادھر ادھر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، واپس آ کے جیسی لائٹ آف کی برآمدے کی اور دروازہ بند کیا کمرے کی، پھر سے کڑ 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 جیسے کوئی اوپر گیا ہے۔ لیکن وہاں اوپر کا جو دروازہ تھا وہ رات میں ہم لوگ لاک کرتے تھے تاکہ اوپر سے کوئی نیچے نہ آئے، بہت یعنی چھت کے ذریعے کوئی اندر گھر میں نہ آئے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا سلسلہ ہے، اگر گھر کا بھی فرد ہے تو مجھے نظر آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا، کیونکہ دروازہ بھی لاک ہے تو یہ کس راستے سے اوپر نیچے جا رہا ہے۔ تو میں تھوڑا ڈر گئی اور بس بیٹھ گئی۔ تو وہ کہتی یہ میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں، یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے، حالانکہ 10 بجے 10:30 بجے ایسا ٹائم نہیں ہے کہ بندہ ڈر جائے، لیکن سردیوں میں جب آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ 10 بجے کے ٹائم 3 بجے کا جو ہے وہ نقشہ پیش کر رہے ہو تو پھر تو ہوتا ہے یہ سب۔ تو 8-9 بجے بھی ہمارے گھر میں ان دنوں میں ایسے تھے جیسے ہر رات کے 12 بج رہے ہو یا 2 بج رہے ہو، کیونکہ سب لوگ کمروں کے اندر ہوتے تھے، گف اندھیرا ہوتا تھا، سیڑھیوں میں اندھیرا، برآمدے میں اندھیرا، لاؤنج لوبی جو بھی تھا سب میں اندھیرا۔ تو میں کافی ڈر گئی تھی اور یہ اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اچھا میری آواز بہت مطلب ناک بھی بہت بند ہے اور آواز بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کھانسی بھی آ رہی ہے، تو بہت معذرت چاہتی ہوں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔